اس دوران یعنی جو شیخ کا تصور ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یا تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی ہاں تبدیل کیا ہوتا مطلب رہتا اس ہے. کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ تصور شیخ جو ہے نا، یہ تصور شیخ ایک ایسا تصور ہے کہ جس میں پھر تصور شیخ میں ہی تصور رسول ہے اور اس میں ہی تصور الہی ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو جو فنائے شیخ کرتا ہے اس میں پھر فنائے رسول ہے، اسی میں ہی فنا فی اللہ ہے، اسی میں وہ ساری تصویریں دیکھتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ یہ تصویر شیخ جو ہے یہ تصویر رسول بھی ہے، پھر تصویر خدا بھی ہے، یہ تصور خدا بھی ہے. اس میں کیا خود سے تبدیلی ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھو شیخ افعالی ہے. کیا؟ اس میں پھر صفات ہیں جو رسالت ہے، اور اسی میں پھر ذات ہے. یعنی کہ وہ اس کے فعل سے صفات تک اور صفات سے ذات تک یہ تبدیلی ہوتی جاتی ہے. لیکن چونکہ زبان سے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، وہ تو تمام کیفیات سے ہے. آگے نہیں سمجھیں بات؟ اب کیا ہے کہ یہ توحید افعالی بھی ہے، یہ توحید صفاتی بھی ہے، اور یہ توحید ذاتی بھی ہے. اس میں تبدیلی میں کوئی ہدایت آتی ہے اور خود بخود چینج ہو جاتا ہے؟ خود بخود چینج نہیں ہوتا، باقاعدہ چینج کرایا جاتا ہے. مطلب کہ بندے کا اس میں تو کوئی ہدایت نہیں ملتی نا، بالکل نہیں، اس کو ہدایت نہیں، پیچھے سے تبدیل ہوتا ہے. پیچھے سے تبدیل ہوتا ہے. پہلے شیخ رہنما ہوتا ہے، یعنی کہ تصور شیخ میں شیخ رہنما ہے. لیکن جب فنافی شیخ ہو کے فنائے رسول میں جاتا ہے تو یہ پشت پناہ ہو جاتا ہے اور وہ رہنما ہو جاتا ہے. آگے سمجھ بات؟ اور جب یہ فنائے رسول سے پھر فنا فی اللہ میں جاتا ہے تو پھر یہ پشت پناہ ہو جاتا ہے اور وہ رہنما ہو جاتا ہے. آگے سمجھ بات؟ پھر بالواسطہ سے بلا واسطہ ہو جاتا ہے. آگے نہ سمجھ بات؟ یہ خیالات ہی ہوتے ہیں نا؟ نہیں 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 نہیں، یہ خیالات نہیں ہوتی، یہ کیفیات ہوتی ہیں، اور اتنی زبردست کیفیتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. یعنی کہ کیفیت کو تو ہمارا دادا اس بات سے کرو، ایک مچھر کاٹ جائے تو میں کب کبھی لگ جاتی ہے. تمہاری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے نہیں بدل جاتی؟ اگر نماز میں تصور شیخ آ جائے تو ان کو شرک میں آئے گا. مثال محسوس ہو کہ کمر پہ پاؤں شیخ کا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم. دیکھو وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال یار نہیں. کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صلاۃ احسانی کیا ہے، کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے نا یہ بات، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی کوئی تصویر تو نہیں ہے نا کہ جو اس کو دیکھو گے، لیکن ظہور حق ہے. تو حق کے ظہور کو دیکھنا بھی گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ حق کو دیکھنا. تو شیخ جو ہے وہ ظہور حق ہے، اور رسالت بھی ظہور حق ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ بے مثل کو دیکھا مثل میں، کیونکہ بے مثل کا آئینہ مثل ہے. تو جب یہ سمجھ میں باتیں آتی ہیں، اچھا یہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تیرے دل میں دنیا کی محبت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے نا
تو جب تک محبت الہی نہیں حاصل ہو سکتی. کیوں؟ کہ جب تک گند باقی رہتا ہے کسی مہمان کو نہیں لا سکتے. اب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ گدھے گھوڑے خچر سونے کی زنجیروں سے بندھا کرتے تھے اور میخیں بھی ان کی سونے کی ہوتی تھی. تو مخدوم اشرف شاہ شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شرف الدین منیری بھی کہتے ہیں ان کو، یحییٰ منیری، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری. تو یہ بیعت ہونے کی غرض سے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، دہلی سے، بہار سے دہلی آئے. تو اس وقت بڑا شہرہ تھا آپ کا. تو جب آپ وہاں پہنچے آپ کی خانقاہ پہ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے گدھے خچر سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، سونے کی میخیں لگی ہوئی ہیں، ایک ازدحام ہے. تو انہوں نے کہا فقیر کے پاس ان سب چیزوں کا کیا کام؟ یہ تصور دوسرا ہوتا ہے نا آدمی کا بنا ہوا کہ ولی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ فقیر کیسا ہے جس کی ثروت اتنی ہے. خیر جب دربار میں بیٹھے جا کے ان کی محفل میں جب جا کے بیٹھے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ میں نظر ڈالی اور پھر آپ بادشاہ کی برائیوں میں لگ گئے، شروع ہو گئے کہ بادشاہ یوں ہے، بادشاہ یوں ہے. اب لوگ بھی لگ گئے ساتھ میں. اب تمہیں پتہ ہے پھر ایک بات شروع ہو جائے تو پھر کوئی سوال کرے حضرت بادشاہ نے یہ کہا، ارے کہنے لگے کم بخت ایسا ہے، وہ تو یہ فلاں حضرت ہم ارے کہنے لگے وہ بہت بدمعاش مسائل یہ. اب وہ یحییٰ منیری اپنے دل میں چڑو رہا ہے کہ میں غلط آ گیا. آج آپ کھڑے ہو گئے اور جب آپ سے برداشت نہیں تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں. آپ نے فرمایا کہ ذرا بلایا، قریب آئے. آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ پان کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضرت میں پان نہیں کھاتا. آپ نے فرمایا نہیں، فقیر کا پان ہے، کھا کے جاؤ. یہ کھولا آپ نے پان کی ڈبیا اور نکالی پان اور کہا لو منہ کھولو. آپ نے آپ کا بے اختیار منہ کھول لیا اور آپ نے آپ کے منہ میں رکھ دیا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تمہارا حصہ اتنا ہی تھا اور یاد رکھو یہ جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ سب گل میں ہے، دل میں نہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ اور کہا جاؤ یہ پان تمہیں تمہاری منزل پہ پہنچا دے گا، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. آپ نے پان کھایا اور آپ پہ کیفیت طاری ہو گئی جذب کی اور آپ دیوانوں کی طرح وہاں سے نکلے. تو آپ ایک گلی سے نکل کے جا رہے تھے، ایک راستے بازار سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ. جیسے ہی وہاں سے گزرے انہوں نے بھاگ کے ان کو پکڑ لیا اور کہا شرف الدین تم کہاں گھوم رہے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اندر آؤ. لے کے پکڑ کے اندر لے گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا کب سے انتظار میں ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت بس میں وہاں پہنچ گیا تھا دہلی نظام الدین. کہنے لگے انہی کے پان نے تمہیں یہاں تک پہنچایا اور تمہارا تو حصہ ہمارے پاس ہے. وہاں کہاں پہنچ گئے تم؟ آپ نے آپ کو بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد اپنی دستار مبارک اتاری ان کے سر پہ رکھی، کھولا اور خرقہ پہنایا اور کہا کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اپنے سلسلے کی اور آج کے بعد ہمارا سلسلہ تم سے چلے گا. فردوسی، شیخ فردوسی جو تھے. اور یاد رکھنا کہ اگر جب دہلی سے باہر نکلو تو ہمارے متعلق کوئی بھی خبر سنو پلٹ کے نہیں آنا، تم نے سیدھا منیر جانا ہے. تو آپ جب دہلی سے باہر نکلے تو ایک قافلہ آ رہا تھا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا شیخ فردوسی کی کلا اس نوجوان پہ کیسے، اور خرقہ بھی وہی پہنے ہوا ہے یہ.
انہوں نے پکڑ لیا, کہنے لگے وہ اس نے کوئی چور تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ کلا اور یہ خرقہ, انہوں نے کہا مجھے شیخ فردوسی نے پہنایا ہے. انہوں نے کہا کب؟ انہوں نے کہا آج ہی. وہ بڑے حیرت میں, انہوں نے کیسے؟ انہوں نے کہا میرے پاس سند ہے ان کی, شجرہ نکالا, ان کے سین دستخط دکھائے کہ یہ آج ہی کرے انہوں نے مجھ پہ. اب وہ سب حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا شیخ فردوسی کا 3 دن پہلے ہمارے پاس خط پہنچا تھا کہ ان کا تو وصال ہو چکا, ہم تو اس میں آئے ہوئے سوئے ہوئے ان کے آج شامل ہونے کے لیے آئے. آپ وہیں بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ آپ ایک عرصے تک وہاں بیٹھے رہے اور آپ کے جسم پہ دیمک نے گھر بنا لیا. پھر ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ فردوسی آئے اور انہوں نے کہا شرف الدین یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ نے دیکھا اور آپ ایک دم کھڑے ہوئے تو آپ کے جوڑ پھٹ گئے. آپ نے فرمایا منیر تمہارا انتظار کر رہا ہے, تمہارا کشود وہیں ہے, جاؤ. تو ان کا حضرت میں تو چل نہیں سکتا. آپ نے خرقے میں ہاتھ ڈال کے ایک چیز نکالی, کا اس پہ مل لو. ملا, پیر ویسی ہو گیا, جاؤ. تو پھر آپ منیر آئے اور پھر آپ منیر ہی رہے. آپ نے وہیں سے تبلیغ و ارشاد کری اور آپ کی تصنیف بھی ہیں میرا خیال مکتوبات صدی اور 2 صدی. تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کا جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی جو امتحانات, جو مشکلات, آزمائشیں وہ موجود رہتی ہیں بدستور. دیکھو ذکر, اذکار, چلے تمہیں آزمائشوں سے نہیں نکالتے, تمہیں دولت مند نہیں بناتے, تمہیں مالدار نہیں کرتے. اگر کوئی یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ لیکن آزمائش تم پہ آسان ہو جاتی ہے, آتی ضرور ہے, نصیب کی ہے وہ نصیب کی ہے. رزق تم پر آسان کر دیا جاتا ہے, کسی کا محتاج نہیں چھوڑا جاتا, اس لیے رزق آنے لگا آسان ہو جاتا ہے, اس کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت رزق آ جائے گا, بلکہ رزق کا حصول چونکہ جب تعلق رازق سے ہو جاتا ہے تو رزق کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کثرت نہیں ہوتی بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو جس میں برکت ہو جاتی ہے وہ کثرت سے افضل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کے ہاتھ میں بہت کشادگی نظر آئے گی. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو کشادگی اس لیے نہیں ہوتی کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں, بلکہ کشادگی اس لیے ہوتی ہے کہ باسط سے نسبت ہو گئی ہے, نسبت ہو جانے کی بات ہوتی ہے.